السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ جناب محترم حافظ سیف الرحمان صاحب، جناب محترم قاری وقار احمد چترالی صاحب، ذمہ داران جماعت اور میرے بہت ہی عزیز دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، عزیز نوجوانوں، حافظ سیف الرحمان صاحب بڑی نصیحتیں اور بڑی مشکل ہدایتیں دے رہے تھے۔ وہ آدن جی کے چھپڑے چو مجھ کڈنا سوکھی ہے تے سوشل میڈیا تو بندے کو کڈنا اوکھا کام ہے۔ ایویں نا بھئی۔ بہرحال میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور مرکزی تربیت گاہ میں آپ سب کی آمد جو ہے انشاءاللہ آپ کے لیے بھی، جماعت کے لیے بھی بڑی تقویت کا باعث بنے گی۔ اور یہ تربیت گاہوں کا انعقاد بھی اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ حالات سے بھی آگاہی ہو، اور یہاں مل بیٹھ کر اقامت دین کی اس جدوجہد میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، وقت اور بدلتے حالات کے ساتھ ہماری ذمہ داریوں میں بھی کیا اور کس قدر اضافہ ہوا ہے۔ اس لیے میں اس موضوع کے تناظر میں چند باتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بنیادی بات تو یہی ہے کہ ہماری دعوت یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بھی ہم خود اس کو کوئی گھڑ کے، تراش کے، یا اپنے مقاصد یا اپنی ضروریات کے مطابق اس کو ترتیب دے رہے ہیں۔ ہماری دعوت اللہ کے دین کی دعوت ہے، اور ہمارا پیغام قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لوگوں تک خیر کو پہنچانا ہے، اور ہماری دعوت اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے کہ انسان انسانوں کی غلامی سے نکلیں، اور انسانوں پر انسانوں کی بالادستی کا خاتمہ ہو، اور اللہ کے دین کو غلبہ مل جائے۔ اسی طرح ہماری دعوت کا مقصد یہی ہے کہ ہم باطل کے مقابلے میں لوگوں کے اندر محبت کو، وحدت کو، یکجہتی کو، برداشت کو اور باہمی اعتماد کو فروغ دیں، جس سے لوگوں کے اندر عزت اور وقار میں اضافہ ہو۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم جس نظام میں اور جن حالات میں رہ رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کو نفرتوں کا، تعصبات کا، تفرقوں کا، تکفیریت کا، اور ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیوں کا، اور ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا،
اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے اس دور میں یہ برق رفتاری کے ساتھ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی. اسی بنیاد پر خیر کے کام کرنے والے کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنے والے کے لیے ان حالات کو، سماج کو، معاشرت کو ایک بڑی مشکل سے دوچار کیا جا رہا ہے. اور وہ اس وجہ سے ہے کہ معاشرے میں ایک باہمی اعتماد ختم ہوا ہے. لوگوں میں منفی رجحانات زیادہ پروان چڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح شک اور شبے کی اور شبہات کی کیفیات جو ہیں کہ وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانی معاشرے کے ساتھ یہ کیفیات ایک بہت بڑا المیہ ہے. میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اصل بات یہ ہے کہ قومیں بموں سے نہیں ماری جا سکتی، بم اور بارود کے ساتھ تباہ نہیں کی جا سکتی. قوموں کے خلاف کوئی کتنا بھی جارحیت کر لے، ان کی ذہنی آزادی کو غلامی میں نہیں بدل سکتے. لیکن جب قوموں کا کوئی نظریہ نہ رہے، ان کے اندر کوئی کردار کی طاقت نہ رہے، اور وہ ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی بجائے معاشرے میں، حالات میں، سماج میں ہر ایک کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور پھر جب وہ مفادات کے اتنے اسیر ہو جائیں کہ چھوٹی چھوٹے مفادات کے لیے اپنی عزت کو، اپنے وقار کو اغیار کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور یہی صورتحال ہے کہ جس سے معاشرہ بے مقصدیت کا شکار ہے. سیاست کے اندر کوئی بڑا ویژن اور کوئی بڑے مقاصد نہیں ہے. ایک وقتی اور ایک سطحی بنیادوں پر معاشرے کے اندر اشتعال جذبات پیدا کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں سے ناجائز مدد حاصل کر کے لوگوں کے ذہنوں پر اپنے آپ کو مسلط کیا جاتا ہے. اور یہی وقت ہے کہ جس میں دعوت کے لیے، نیکی کے لیے، خیر کے لیے بڑی مشکلات نظر آتی. اور اگر ہم اس چیز کا جائزہ لیں کہ پاکستان تو اللہ کے نام پر بنا ہے، کلمے کے نام پر بنا ہے، اور نظریہ پہلے بنا، پھر آزادی مل گئی، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ پاکستان ایک مثالی اسلامی ریاست ہوگا کہ جس میں لوگوں کے حقوق کا بھی تحفظ ہوگا، اور یہ دنیا بھر میں اسلامی ممالک کے لیے ایک مثالی ریاست اور حکومت بھی بنے گی. لیکن ان 78 سالوں میں ہم دیکھیں کہ جو غالب طبقہ ہے وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کا ہے، وہ سیاسی اور جمہوریت کے نام پر غلبہ پانے والی قوتیں ہیں. انہوں نے ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو ایک ناکام تجربات کی ہماجگاہ بنا دیا گیا، جس سے لادینیت ہے، سیکولرزم ہے، ابائیت ہے. ابائیت ہے، اور جس کی بنیاد پر تعصبات ہیں، نفرتیں ہیں. اگر اجتماعی نظام میں سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ اپنی قوم کو اکٹھا کر لیں، اپنے گروہ کو، اپنی برادری کو اکٹھا کر لیں، اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں
جو قریب ترین اپنے خیالات کے ساتھ چلنے والے ہوں انہی کو تعصبات کی بنیاد پر اکٹھا کر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نفرتیں پھیلتی ہیں، لاقانونیت پھیلتی ہے، اور اجتماعی نظام پر اعتماد کی کمزوری کی وجہ سے جو تمام اقدار ہیں کہ وہ ملیا میٹ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا عذاب ہے، یہ جو لوگوں پر ایک ظلم اور زیادتی کا نظام مسلط ہے، یہ کوئی انتخاب والے دن سامنے آتا ہے کہ فارم 47 بن جاتا ہے، فارم 45 پر عوامی مینڈیٹ کو چوری کر لیا جاتا ہے اور عام آدمی کے اعتماد کو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ طویل مدت سے ایک کلب ہے جو مل کے عوام کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے۔ انگریز چلا گیا، انگریز نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فارمولہ دیا، لیکن آج جن کے قبضے میں یہ تمام اختیارات اور پالیسی سازی ہیں وہ اسی اعتبار سے ملک کو تباہی سے دوچار کر رہے ہیں۔ یہ پورا ایک کلب ہے جس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے کہ وہ اس کی بالادستی کو اختیار کیے ہوئے، پاکستان کی نوکرشاہی جو کبر، غرور اور تکبر کی انتہا پر ہے، جو انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے، اور اسی کلب کے اندر یہ جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، سردار ہیں، تمندار ہیں، یہ مفاد پرست طبقہ ہے، نودولتیاں ہیں، جن کو ناجائز ذرائع سے وسائل اور دولت مل جاتی ہے اور ان کو شوق چڑھایا جاتا ہے کہ اب تمہارا حق ہے کہ پاکستان کے عوام پر بالادست بن جاؤ، اور اسی لیے ایک تواتر کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں۔ اور میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، ان کا اولی مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کے اعتماد کو توڑ پھوڑ دیا جائے اور لوگوں کے اندر مایوسی انتہا کو پہنچائی جائے، اور لوگ سمجھنے لگیں کہ آوے کا آوا بگڑ گیا ہے اور یہ معاملات اور حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اور اگر کسی کے اندر خیر موجود ہوتا ہے، جن کی طبیعتوں اور مزاجوں میں خیر کی طاقت موجود ہوتی ہے، یہ حالات میں، کیفیات میں جو بالادست چیزیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کے اندر بھی ایک ذوق پیدا کرتی ہیں اور ان کے طبیعت اور ان کے جذبات کو بھی مزمحل کرتی ہیں۔ لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان ساری کیفیات کے باوجود بھی ہم اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھیں کہ اپنے پاکستان میں اگر سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنی طاقت کے ساتھ عوام کو دبانا چاہتی ہے، لیکن اسی ملک میں بار بار تحریکیں اٹھی ہیں، عوام متحرک ہوئے ہیں، آئین کی تشکیل اور آئین کو بچانے کی پوری جدوجہد ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر سیکولر طبقے نے، اگر لادین طبقے نے اس ملک کے عوام کی اکثریت پر عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ زنی کا سلسلہ جاری رکھا تو عوام اٹھے، عام آدمی اٹھا، علماء اٹھے، طلباء اٹھے، نوجوان اٹھے، کہ جنہوں نے بالآخر اس سیکولرزم کے جو بالادست طبقات تھے ان کے مخالفت میں کامیابی حاصل کی۔ اور یہ قوتیں یہی چاہتی تھیں کہ پاکستان ایک اسلامک نہیں، ایک پیپلز ریپبلک بن جائے، پاکستان کا ماٹو ایک سیکولر ریاست بنا دیا جائے۔ لیکن اس کے مقابل میں بھی، اس ملک کے گئے گزرے حالات میں بھی قرآن و سنت کی بالادستی کی آواز اٹھتی رہی، قرارداد مقاصد کو منظور کیا گیا ہے۔ جب یہ پھپتی کسی گئی کہ یہ اسلام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، یہ شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں،
یہ ایک دوسرے کو نہیں مانتے، کس کا اسلام نافذ کیا جائے؟ تو اس مرحلے پر بھی مولانا سید ابو العالیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ بانی جماعت نے پوری ہمت کے ساتھ، پوری حکمت کے ساتھ تمام اکابر علماء کو جمع کرنے کی سبیل پیدا کی، اور یہ تمام کے تمام 22 نکات پر اکٹھے ہو گئے۔ اسی طریقے سے پاکستان میں ہمیشہ یہ ایک خواہش رہی بالادست طبقات کے کہ ریاست کے نظام کو ان کے مرضی کے ضابطوں کے مطابق چلایا جائے، اور ان کا خیال ہمیشہ یہی رہا ہے کہ آئین یا قانون کی پابندی یا آزاد عدلیہ کی پابندی کے بجائے اپنی رائے کو اور اپنے ذہن کو مسلط کیا جائے۔ لیکن پاکستان میں آئین کو بنانے کے لیے، اس کی تشکیل کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے اگر اس کو کوئی معطل کرتا ہے، اس کے خلاف ملک سے غداری کا مقدمہ چلانے کی آواز اٹھتی رہی ہے۔ اس لیے ان حالات میں بھی یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو آج بھی ہمیں حاصل ہے، اور یہ چاہتے تو یہی ہیں کہ اپنی مرضی سے لوگوں کو مسلط کر دیں، لیکن عوام کے پاس اپنی آزاد رائے سے حق دینے کا اختیار ہے، بار بار چھینا جاتا ہے، لیکن چھیننے والے ہمیشہ بے نقاب بھی ہوتے ہیں، بدنام بھی ہوتے ہیں، اور جن کے چہرے مست بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ ہم نے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، افغانستان ہے جہاں ایک مرتبہ برطانیہ آیا، جہاں ایک مرتبہ USSR آیا، جہاں ایک مرتبہ امریکہ نیٹو فورسز کے ساتھ آیا، اور پاکستان کا فوجی ڈکٹیٹر عامر اور فوجی جرنیل ایک ٹیلی فون کال پر سرنڈر کرتا ہے اور امریکہ کی تمام شرائط کو تسلیم کر لیتا ہے۔ ان سب کچھ کے باوجود بھی افغانستان میں عالمی استعماری قوتوں کو رسوائی ملی، اور افغانستان کے عوام نے اپنی آزادی، اپنے عقیدے، دین سے وابستگی کی بنیاد پر اپنے لیے ایک منفرد مقام حاصل کیا ہے۔ یہاں لوگ سمجھتے تھے کہ پاکستان ٹوٹ گیا، دو قومی نظریہ ڈوب گیا، اسے بحیرہ عرب کے اندر پھینک دیا گیا، اور بنگلہ دیش میں وہاں جماعت اسلامی کی قیادت کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا، کوئی ان کی سنوائی کرنے والا نہیں تھا۔ اور جب یہ مقدمات چل رہے تھے، ہم میاں نواز شریف کے پاس بھی گئے تھے، ہم بے نظیر بھٹو مرحومہ کے پاس بھی گئے تھے، ہم دیگر حکمرانوں کے پاس بھی گئے تھے کہ شملہ معاہدے کے تحت یہ دو ریاستوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے، یک طرفہ طور پر کوئی ریاست جو ہے وہ ان معاملات کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ نہ نواز شریف نے کچھ کیا، نہ پاکستان کے پالیسی سازوں نے کچھ کیا، نہ ان کے اندر کوئی ہمت تھی کہ وہ اپنے اس معاہدے کی بنیاد پر عالمی عدالت انصاف میں جا کر بات کرتے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ بنگلہ دیش انڈیا کی کالونی بن گیا ہے، اب وہاں سے کوئی خیر کی بات نہیں اٹھ سکتی۔ لوگ سمجھتے تھے، میں نے خود 4-5 مرتبہ بنگلہ دیش کا دورہ کیا، ایک طالب علم کی حیثیت سے بھی، پارلیمنٹری ڈیلیگیشن کی حیثیت سے بھی، قاضی حسین احمد علیہ رحمہ کی قیادت میں ایک وفد کی صورت میں بھی ہمیں چپے چپے پہ یہ بات محسوس ہوئی، ظاہری طور پر انڈیا بالادست ہے، انڈیا کا مال مارکیٹوں میں بھرا ہے، لیکن حقیقت میں لوگوں کے دلوں میں انڈیا کے خلاف نفرت تھی اور پاکستان سے محبت تھی، اور یہ بنگلہ دیش میں یہ پلک جھپکتے حالات تبدیل ہو گئے، پلک جھپکتے جو ہیں کہ کیفیات بدل گئی ہیں۔ آج پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات ایک بہتری کی طرف گئے ہیں، اور انڈیا کو ایک پسپائی کا، ایک بدنامی کا، ایک ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک معرکہ ہوا، اسے معرکہ حق کہہ لیں، معرکہ بنیان المرصوص کہہ لیں، لیکن بنیادی نقطہ اس میں یہ ہے، عوام منتشر تھی، صوبے اور وفاق لڑ رہے تھے، عوام کا شرازہ بکھرا ہوا تھا، سیاست باہم دستے گرباں تھی،
اور کوئی کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا، اور مودی بھی سمجھتا تھا یہ کشکول اٹھا کے دنیا سے یہ بھیک مانگنے والے جن کا معلوم نہیں ہے کہ کون ملک چلا رہا ہے، وہ بڑے تکبر سے کہتا تھا کہ میں پاکستان میں کس سے بات کروں، اور اسی تکبر میں پاکستان پر حملہ کیا، اور یقینی طور پر اس نے سوچ سمجھ کے ایک کیلکولیٹڈ وار کیا، لیکن اللہ نے یکلخ جو ہے کہ پوری قوم کے دلوں کو جوڑ دیا، ذہنوں کو جوڑ دیا، اور لوگوں کے اندر یہ غیرت ایمانی پیدا ہوئی کہ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اپنے ہر اختلاف سے بالا تر ہو کے اپنی آواز کو متحد کر لینا چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ یہ ایران کہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، لیکن اس کو تنہا کر دیا گیا کہ ایک شیعہ ریاست ہے، اور یہ کہا گیا کہ ایران اپنے ارد گرد جو شیعہ امپائر بنا رہا ہے، اور یہ کہا گیا کہ اہل سنت کے ممالک ایران کی پشت پہ نہیں کھڑے ہوں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہی ایران کے جس پر اسرائیل نے حملہ کیا، امریکہ نے حملہ کیا، اور اس نے کہا کہ رجیم چینج ہوگی، ہم ایران کے اندر اپنی مرضی کو مسلط کر لیں گے، لیکن پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ عالم اسلام کی مجبوری بن گئی اور مسلمان ممالک کی مجبوری بن گئی کہ وہ ایران کی حمایت میں موجود رہے، چاہے سفارتی سطحوں پر موجود رہے۔ لیکن میرے دوستو، میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، ان پوری نفرتوں کی آگ میں سے یہ خیر کے پہلو بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ غزہ ہے، ارض انبیاء ہے، بیت المقدس ہے، قبلہ اول ہے، 70,000 لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آج بھوک اور افلاس اور قحط ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ آج امداد کا مال لینے کے راستے میں ان پر موت مسلط کر دی گئی ہے، لیکن حماس نے اور غزہ اور فلسطینیوں نے اور ان تمام اہل ایمان نے اپنے تقوی کے ذریعے، اللہ پر کامل یقین کے ذریعے، اپنی ہر قربانی دینے کے باوجود بھی اپنے آپ کو استقامت سے وابستہ رکھا ہے۔ عمارتیں گر گئی ہیں، بازار گر گئے ہیں، اسکول، ہسپتال اور یہ تمام چیزیں تباہ و برباد کر دی گئی ہیں، لیکن غزہ کے مسلمان اسی ملبے پر بیٹھ کے قرآن بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، اور بموں کے برستے ہوئے مائیں جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ ان کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، اور آج پوری دنیا کو وہ ایک پیغام دے رہے ہیں۔ لیکن یہ طوفان الاقصی آپریشن میں انہوں نے اپنی ایک بڑی قربانی دی، لیکن یہ قربانی محض ان 2-3 سالوں کی نہیں ہے، وہ تو پچھلے 100 سال سے قربانیاں دیتے چلے آ رہے۔ یہی 1940-41 میں جب پاکستان کے اسی منٹو پارک میں جو یادگار پاکستان، مینار پاکستان ہے، جب قائد اعظم کی قیادت میں بر صغیر کے مسلمانوں کا ملک کی آزادی کے لیے اکٹھ ہوا تھا، اس قرارداد میں پاکستان کے ساتھ جو فلسطین کی سرزمین پر ناجائز قبضے تھے، اس کے خلاف بھی اسی اجلاس میں قرارداد منظور کی گئی تھی۔ میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ فلسطینیوں نے اپنا یہ حق ادا کر دیا، اور اسی کی بنیاد پہ پوری دنیا میں بیداری کی لہر پیدا ہوئی۔ وہ مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، دنیا بھر کی یونیورسٹیز ہیں، جامعات ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ ہو، یورپ ہو، امریکہ کے پورا نظام ہو، وہ ان پر تعلیم کے دروازے بند کر رہے ہیں، ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، لیکن ہر آنے والا دن وہیں سے فلسطین کے حق میں آواز بلند کر رہا ہے۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتا ہے کہ وہ غزہ کو ہڑپ کر لے گا، آج ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتا ہے کہ اپنی شرائط پہ حماس کو گرنے پہ مجبور کر لے گا، آج نتن یاہو یہی سمجھتا ہے کہ وہ اپنے ظلم، اپنی اس قیامت خیزی کے ساتھ ان کو مجبور کر لے گا۔
انہوں نے موت کا راستہ اختیار کیا ہے، شہادت کا راستہ اختیار کیا ہے، لیکن اپنی غیرت کا سودا نہیں کیا، اور دنیا کو یہی پیغام دیا ہے کہ زندہ رہنے کا اور اپنے مستقبل کی تعمیر کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پورے حالات میں سے ہمیں اپنی دعوت کے لیے، دعوت دین کے لیے، لوگوں تک پہنچنے کے لیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے ہمیں اسی بات کا موقع دیا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ان بموں سے یہ عمارتیں گری ہیں، بلڈنگز مسمار ہوئی ہیں، شہر تباہ ہوئے ہیں، لوگ تاراج ہوئے ہیں، بڑی اموات اور بڑی ہلاکتیں اور شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ یہ نفرتوں کی دیواریں بھی گریں گی، یہ تفرقوں کی دیواریں بھی گریں گی، یہ امت کے درمیان جو ایک عذاب پیدا کرنے والے تعصبات ہیں یہ بنیادیں بھی مسمار ہوں گی۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دین سے وابستہ لوگ، اللہ کے دین کی دعوت کام کرنے والے لوگ ان تمام حالات سے مایوس ہونے کی بجائے جو امکانات موجود ہوتے ہیں، جو مستقبل پردے کے پیچھے ہوتا ہے، یہ وقت اور حالات ثابت کر رہے ہیں کامیاب وہی ہوتے ہیں کہ جو میدان میں استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، کامیاب وہی ہوتے ہیں کہ جو تقوی کی بنیاد پر اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں۔ اس لیے اس پورے عالمی تناظر میں، یہ مقامی ہو، عالمی ہو، یہ جتنے استعماری طبقات ہیں یہ لوگوں کو زیر رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وقت اور حالات ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر رہا ہے، ان کے لیے زمین تنگ کر رہا ہے، انسانوں کے ذہن آزاد ہو رہے ہیں، لوگوں کے ذہن آزاد ہو رہے ہیں، اور ہمیں ایک منزل کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری دعوت اللہ کے دین کی دعوت ہے، اور ہمارے پیش نظر یہ بابرکت اسلامی انقلاب کو برپا کرنے کی بنیاد اپنے ذہنوں کی ایجاد کردہ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور اسی انقلاب کے طریقے کو اختیار کرنے سے یہ چیزیں ممکن ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حماد رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور ان کو نصیحت کی، اور ان سے کہا کہ دیکھو میں نے احادیث کے جمع کرنے کے لیے بڑے سفر کیے ہیں اور بڑی محنت اور بڑی مشقت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور ان کے فرمان کو میں جمع کر لوں۔ اور انہوں نے فرمایا کہ بیٹے میں تمہیں 5 لاکھ احادیث کا نچوڑ پیش کرتا ہوں، اور انہوں نے 5 احادیث بیان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ان کی زندگی کا اسوہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تربیت کے لیے جو پیغام دیا، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار ان کی نیتوں پر، وہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ دیکھیں کہ مسلمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے اصل تعلیم تو یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں میں، فضول باتوں میں اور نقصان اور مضر باتوں میں نہیں پڑتے، اور اپنے ذہنوں کو خیر کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں، پرعزم رہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے جہاں لوگوں کی بے حرمتی ہو جائے، انہیں نقصان پہنچ جائے، اس میں ہاتھ ہیں اور زبان ہے۔ اگر کوئی فرد اجتماعیت میں موجود ہے، وہ بات کرتا ہے، کسی کو پسند نہیں آتی، تو وہ ہاتھا پائی ہو سکتی ہے۔ دوسری زبان ہے کہ جو فرد موجود نہیں ہے اس کی پیٹھ پیچھے بیٹھ کے جو مرضی آئے باتیں کرتا رہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ زبان سے بھی، ہاتھ سے بھی
دوسروں کو نقصان مت پہنچاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کامل مسلمان وہی ہے کہ جو لوگوں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دوسروں کو اس کے حق سے محروم نہ کرو، اس کا حق ادا کرو۔ والدین اولاد کا حق ادا کرو، اولاد والدین کا حق ادا کرے، ہمسایہ ہمسائے کا حق ادا کرے، دکاندار گاہک کا حق ادا کرے، گاہک دکاندار کا حق ادا کرے۔ یہ پورا معاشرہ اور سماج حقیقت میں اسی حقوق کے حصول کی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن اسلام کی تعلیم تو یہی ہے کہ دوسرے کا حق ادا کرو۔ میاں بیوی کا حق ادا کرے، بیوی میاں کا حق ادا کرے، اپنے گھر اور خاندان میں اولاد کی حفاظت کا حق ادا کیا جائے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حالات کے اندر یہ سوالات بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ جناب ہم بہت محنت کرتے ہیں، ہم ایک ایک گھر پہنچتے ہیں، کوئی ہمیں انکار نہیں کرتا، بڑی خوش دلی سے ہمارا ممبر بھی بن جاتا ہے، لیکن یہ کیا کریں، یہ اسٹیبلشمنٹ راستہ نہیں دے رہی۔ ہم کیا کریں کہ یہ حالات ہمیں راستہ نہیں دے رہے، اور جس کی بنیاد پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بڑی مشکلات کا ہیں، اس کے مقابل میں کوئی نتیجہ نہیں آ سکتا۔ اسی طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی، آئینی، جمہوری اور انتخابی عمل سے یہ چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں کہ اس سے تبدیلی آ جائے، لیکن انتخاب ہائی جیک ہو جاتا ہے، انتخاب انجینئر ہو جاتا ہے، لوگوں کا مینڈیٹ چوری کر لیا جاتا ہے، لوگوں پر فرضی لوگ اور غیر نمائندہ لوگ ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، مجھے یاد ہے کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں صدارت کی ذمہ داری تھی، اور اسلامی جمعیت طلبہ کی نظامت اعلیٰ کی بھی ذمہ داری تھی۔ تنظیم اساتذہ کی ایک بہت بڑی کانفرنس پنجاب یونیورسٹی میں منعقد ہو رہی تھی۔ حافظ وحید اللہ خان مرحوم و مغفور اس کے صدر تھے، اور ایک بڑی کانفرنس میں وہ چاہتے تھے کہ مولانا سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان سے آ کے خطاب فرمائیں، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تو مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی اور انہوں نے انکار کر دیا ہے، معذرت کر دی ہے، لیکن ہمارا تو خواہش ہے کہ مولانا تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ اور مجھے کہا کہ بھی آپ بھی ہمارے ساتھ پھر چلیں، ہم مولانا سے بات کرتے ہیں۔ ہم مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے، مولانا نے فرمایا کہ نہیں، میں نے ایسے بلا وجہ انکار نہیں کیا، میری صحت اچھی نہیں ہے، میری طبیعت میں ذوف ہے، میں وہاں حاضر نہیں ہو سکتا۔ خیر ہم منت ترلا کرتے رہے، جب یہ انکار ہو گیا تو میں نے مولانا سے گزارش کی کہ اچھا مولانا آپ تشریف نہیں لا سکتے، اللہ آپ کو صحت عطا کرے، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم پوری کانفرنس اٹھا کے آپ کے سامنے لے آئیں۔ پھر مولانا نے فرمایا اور مسکرا کے کہا کہ بڑے ظالم لوگ ہو، کسی طرح بھی نہیں بخشو گے۔ میں کہا میرے گھر آ جاؤ گے تو میں کسی کو نکال تو نہیں دوں گا، آپ سے ضرور میں ملاقات کر لوں گا۔ خیر سارے ہم نے بسیں اکٹھی کی، ویگنیں اکٹھی کی، اور ساری کی ساری کانفرنس اٹھا کے اچرے مولانا کے گھر ہم لے کر پہنچ گئے۔ مولانا نے وہاں مختصر خطاب کیا۔ ایک دانشور، ایک پڑھے لکھے، ایک بہت ہی صاحب الرائے ایک استاد نے یہی مولانا سے سوال کیا، مولانا ہم یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، ہم دستور کے طریقہ کار کے مطابق ہم ذہن سازی، کردار سازی کا کام کر رہے ہیں، ہم آئینی، سیاسی، جمہوری جد و جہد کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ حالات تو بالکل اور ہیں۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ تو راستہ دینے کو تیار نہیں ہے، اور یہ ملکی اسٹیبلشمنٹ بھی راستے کی بڑی مشکلات پیدا کرتی ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے اپنے اندر طاقت تو پیدا کرو، اپنی پشت پر لوگوں کو تو لا کے کھڑا کرو، اپنے اندر وسعت تو پیدا کرو، اپنی تنظیم کے نیٹ ورک کو وسیع تو کرو۔ جب لوگوں کی رائے آپ کے ساتھ ایک کردار، کمٹمنٹ اور نظریے کی بنیاد پر طاقت بن کے کھڑی ہو جائے گی
پھر کوئی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ کوئی راستہ روکے گا تو اس نظریاتی طاقت کو پھر اپنا راستہ نئے سرے سے بنانے کا بھی ہنر آ جائے گا۔ اس لیے میں اور آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہم ضلعوں سے آئے ہیں، ہم تحصیلوں سے آئے ہیں، ہم مختلف علاقوں سے آئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی بہت منظم ہے، بڑی ملک گیر ہے، ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر خیر کے کلمات ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہم اس پر غور کریں کہ ہمارے علاقے کے علاقے فارغ، کئی علاقوں کے اندر جماعت کا نام و نشان نہیں، جہاں ایک طویل مدت سے ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہے، 5-10 لوگ بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ہم تو مسلسل کہتے ہیں کہ اپنے ہفتہ وار اجتماع کو جاندار بناؤ، پہلا اپنا تنظیمی بناؤ، دوسرا اپنا تربیتی بناؤ، تیسرا لوگوں تک پہنچنے کا اہتمام کرو، اور چوتھے اجتماع میں آپ لوگوں کو اپنے 3 ہفتوں کی محنت کی بنیاد پر اکٹھا کر کے اپنا پیغام پہنچائیں۔ اور ہم بس اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ جی، ایک طویل مدت سے ہمارا یہ پروگرام جاری، لیکن کبھی اس بات پہ غور نہیں کرتے۔ ایک ضلع ہے، اس میں لاکھوں کی آبادی، ایک ضلع ہے اس کے اندر قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، اس میں صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں، اس کے اندر تحصیلیں ہیں، یونین کونسلیں ہیں۔ ہم اس بات پہ غور کریں کہ ہماری یہ بات کہاں تک لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ اس لیے ہم ادھر ادھر کے راستوں کی رکاوٹوں پر بھی غور ضرور کریں، اس کا سد باب بھی ضرور تلاش کریں، لیکن جہاں اپنی ہماری کمزوریاں موجود ہیں ہم ان چیزوں پر بھی غور کریں۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے اس دعوت کے میدان میں راستے میں کیا رکاوٹیں ہیں، کیا مشکلات، پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم خود اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم کس قدر رکاوٹ ہے۔ اس کی سستی ہے، کاہلی ہے اور توازن نہیں ہے، نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، قرآن کا پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی طاقت موجود ہے، لیکن اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم ہر معاملے میں ایک منفی چیزوں کو تلاش کرتے ہیں، ہر معاملے میں ہم ایک منفی رویوں کو اختیار کرتے ہیں۔ آج معاشرے اور سماج کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ پوری قوم کے ذہنوں کو ایک نیگیٹو سینس پیدا کر دی گئی، منفی رائے پیدا کر دی گئی ہے، لیکن ایک نظریاتی آدمی، دین کا کام کرنے والا آدمی، بابرکت اسلامی انقلاب کی جد و جہد کرنے والا فرد جو ہے، وہ خود اپنا یہ مزاج بنا لے تو حقیقت میں وہ خود اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی طرح دعوت کا میدان ہے، اور دعوت کے میدان میں ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی مشکلات ہیں جی، بڑے معاشی مسائل ہیں جی، صحت اچھی نہیں ہے، طبیعت اچھی نہیں ہے، شوگر کا حملہ ہو گیا ہے، بلڈ پریشر جو ہے کہ وہ خراب کر رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں تونسا میں حاضر ہوا تھا، ایک جلسہ ہوا تھا، اور اس کے بعد سب نے کہا کہ بھی وہاں ہمارے بزرگ ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کی عیادت کرتے ہیں، ان سے جا کے بات کرتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ میں کہ بالکل ٹھیک ہے، ایک پرانے عرصے کے دوستانہ ہے، تعلق ہے، ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ امارت صوبہ پنجاب کی میری ذمہ داری تھی۔ ہم جب ان کے گھر میں گئے تو وہ گلی جو گھر کا دروازہ تھا اس کے ساتھ لمبی گلی تھی، پیچھے گھر تھا، لیکن ان کی چارپائی جو ہے کہ دروازے کے ساتھ گلی کے اندر رکھی ہوئی تھی، جیسے دیہاتوں میں پرانے گھر ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ نیچے سے گندے پانی کی نالی بھی، اور وہ چل رہی تھی۔ خیر عادت کی، ہم بیٹھ گئے۔ میں نے کہا کہ صحیح جناب کو جیندے جی گھر والے نے اتنے دروازے تے آ رکھے اور اتنے منجا پا چھوڑے نے، گھروں کٹ رکھے نے۔ انہوں نے کہا نہیں جی بلوچ صاحب، یہ میرے گھر والے نہیں کیتا، میں آپ پہ کیتا ہے۔ بھئی کیوں کیتا ہے؟ انہوں نے کہا میں بیمار ہاں، لوگوں نال میرا ایک عرصے دا رابطہ ہے، میں ہل نہیں سکتا، ٹر نہیں سکتا، لیکن میں یہ کیتا ہے کہ جو ٹیلی فون دی لمبی تار اپنے سرانے رکھی پہ ہون، آدھے سے یہ دیکھو میں پمفلٹ بھی رکھی پہ ہاں، میں اپنے پوترے کو، نواسے کو، نواسی کو سڈینا
کہ بابا یہ فون تھا میرے کو ملا دے. جب وہ فون ملتا ہے میں اس سے بات کرتا ہوں، پھر اس کو طریقے سے اپنے پاس بلا لیتا ہوں. پھر جب وہ آ جاتا ہے تو پھر میں بات بھی کرتا ہوں اور کوئی نہ کوئی پمفلٹ بھی اس کے حوالے کر دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کام کرنا چاہے، لوگوں سے رابطہ رکھنا چاہے اور لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا چاہے تو وقت اور حالات اس کے راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ شیطان کی چالیں ہوتی ہیں جو بندے میں وسوسے ڈالتی ہیں اور بندے کے دل کے اندر ایک کھوٹ سا پیدا کرتا ہے اور ایک دوسرے پر بے اعتمادی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بے علمی ہوتی ہے. جب بے علمی ہوتی ہے تو انسان میں مایوسی پیدا ہوتی ہے، اور پھر مایوسی اکیلی نہیں آتی، پھر اس کے اندر نفرتیں پروان چڑھنے شروع ہو جاتی ہیں، پھر تعصبات پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، احساس محرومیاں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں، اللہ پر اعتماد کی بنیادیں کمزور بننا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو ہم ادھر ادھر کی راستوں کو تلاش کریں کہ کون سی رکاوٹیں ہیں، ہم خود پہلے اپنی چیزوں کو تو ٹیکیں، اپنی چارپائی کے نیچے تو ڈانگ پھیریں کہ خرابی کہاں کہاں موجود ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ ہمارے اپنے گھر کے کیا حالات ہیں. مل بیٹھتے اسے اولاد قابو نہیں آتی، اسے یہ جڑی مہندی ہے، یہ جو شادی ہے، جڑی تقریب ہے، اندے ہوتے جڑی ہے ساری چیزیں سے بس بڑی گال کیتی ہے، بس جوان منہ زور تھی کہ ان کو گال سن دے نہیں. اسی طریقے سے جب ہم بیٹھتے ہیں تو اپنی اولاد کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں. پھر یہ میڈیا نے، سوشل میڈیا نے، انٹرنیٹ نے تو ایک آگ لگا دی ہے اور صورتحال کو ایک بڑی بربادی کی طرف دوچار کر دیا ہے. اور یہ بھی ہمیں سننے میں ملتا ہے تو صحیح میں تو جماعت اسلامی نال کھڑا تھا لیکن کیا کروں، صحیح کامیابی نہیں تھی دی، لوگ چھوڑیں گے گھر دے بال گال نہیں سن. لیکن یہ جو جماعت اسلامی ہمیشہ اپنے کارکنان سے، ارکان سے کہتی رہی ہے کہ اپنے گھر کی فکر کرو، اپنی اولاد کی فکر کرو، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے قرآن و سنت کے دیے روشن کرو، اس کے گرد لوگوں کو جمع کرو. وقت اور حالات اسی بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر کی فکر کریں، اپنی اولاد کی فکر کریں، اپنے اولاد کے ساتھ ڈائلاگ کریں، بات چیت کریں. یہ نہیں ہے کہ ذرا سی بات پہ رس کے بیٹھ جائیں، کٹی کر کے بیٹھ جائیں اور بالکل قطع تعلقی چھوڑ کے بیٹھ جائیں، بلکہ اور آگے بڑھ کے اس بات کا اہتمام کریں کہ بھی مل بیٹھیں، جو مسائل ہیں اس پہ بات کریں، ڈائلاگ کریں. ہم پاکستان کے سیاست کے بحرانوں پہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کرو، قومی ڈائلاگ کرو، بات چیت کرو اور ملک کو اس صورتحال سے نکالو. ہم ملک کی تو فکر کرتے ہیں، اپنی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اپنے گھر کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اپنی اولادوں کی اصلاح کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح بعض اوقات یہ گھر کے اولاد، یہ خواتین کے، بچیوں کے، اولاد کے جو مسائل ہیں، اس کا واحد علاج اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے کہ اپنے گھروں کو اللہ کے دین کا مرکز بنائیں، قرآن و سنت کی بنیاد پر اس کو مرکز بنائیں. اسی طریقے سے یہ جو نظام تعلیم ہے، نظام معیشت ہے، نظام عدل و انصاف ہے، اور اسی طریقے سے ملک میں لا قانونیت اور بے آئینی کا جو دورہ ہے، اس کے مقابل میں بھی ہم ساری باتیں کر کے بیٹھ جائیں. لیکن جو لوگ یہ تباہی کر رہے ہیں، بربادی کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اس طرح کی مشکلات کا دوچار ہے، ہم اس کی بنیاد پہ لوگوں کو ذہنی طور پر کیوں آبادہ نہ کریں؟ آج کوئی اٹھتا ہے جذباتی نعرہ لگاتا ہے، آج کوئی اٹھتا ہے ایک لہر پیدا کرتا ہے اور اس کے پیچھے کئی ذہن کار فرما ہوتے ہیں، لیکن آپ کی ساکھ اچھی ہے، آپ کا نام اچھا ہے، آپ کی خدمت کو اچھا سمجھا جاتا ہے، آپ کے بارے میں خیر کا کلمہ موجود ہے. ان سارے پلس پوائنٹس کے ساتھ ہم لوگوں کے سامنے پوری جرت کے ساتھ اپنا پیغام اور اپنی آواز کیوں نہ پہنچائیں؟ اسی طریقے سے ہم دیکھیں یہاں انسانی حقوق کی آڑ میں، جو این جی اوز کی آڑ میں، بین الاقوامی جو ایک پوری پشتبانی کے ساتھ ہمارے معاشرے، ہمارے سماج کو برباد کیا جاتا ہے. لیکن آپ کے سامنے تو شواہد،
آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں ایک اداکارہ اور ماڈل کا کیا حشر ہوا، اور وہ خواتین، وہ عورتیں کہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی تھیں، اور ایک عورت نے یہ راستہ اختیار کر کے اپنے آپ کو کس انجام سے دوچار کیا۔ بلوچستان میں ایک مرد اور عورت کو کس طریقے سے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ گناہ اپنی جگہ ہے، غلطی اپنی جگہ ہے، اور اس کی بے روی اپنی جگہ ہے، لیکن خرابی کو خرابی کے ساتھ ختم کرنا اور تباہی لے کر آتا ہے۔ لیکن ہمارے سامنے تو یہی پیغام ہے کہ یہ معاشرے میں یہ چیزیں جو ہیں یہ بالآخر اپنی ایک بڑی تباہی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ روزانہ دیکھتے ہیں اسے وہ سیلفی بنے در نہر ڈھہ گئے تھے مر گئے، وہ سیلفیاں بناتے، ادھر سے پہاڑ ٹوٹ کے آ رہے ہیں، ادھر سے پوری پہاڑیاں بہہ کے آ رہی ہیں، اور پورے سیلابی ریلے آ رہے ہیں، لیکن ایک شوق چڑھا ہوا ہے کہ اس کی بھی سیلفی بنانی۔ اب کاریں بھی ڈوب گئی ہیں، خاندان بھی ڈوب گئے ہیں، لوگ بھی ڈوب گئے ہیں، لیکن کوئی بھی سمجھے کہ اس رویوں کو ہم کس طریقے سے ٹھیک کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو سیاست پر ڈاکہ زنی ہے، انتخاب کو چوری کرنا ہے، یا عالمی استعماری قوتوں کی غلامی اختیار کرنا ہے، یا عالمی اور قومی اسٹیبلشمنٹ مل کے پاکستان کے 24 کروڑ کو اپنا غلام سمجھنے لگے، تو یہ بالکل ہمیں یقین رکھنا چاہیے یہ اب ہائیبرڈ نظام نہیں چل سکتا، یہ عوام کی گردنوں پر یہ تسلط اب نہیں چل سکتا۔ اب لوگوں کو اپنے مستقبل کی آزادی کا ایک رول ادا کرنا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو انہی چیزوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا سد باب تو اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے کہ ہم اسلام کے بنیادی پیغام کو سمجھیں۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اسلام کا مختصر پیغام کیا ہے، پھر خود تصور کیا کہ میں اسٹیشن پہ بیٹھا ہوں، بینچ پہ بیٹھا ہوں، گاڑی کے انتظار میں ہوں، ٹرین آ گئی ہے، اور ٹرین سے پھر مجھے اگلی منزل پہ جانا ہے، لیکن اسی لمحے میں کوئی مجھ سے پوچھے کہ حضرت اسلام کا پیغام کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ لمحہ آ جائے کہ ٹرین کا وسل بج جائے، میں بھاگ کر اس کے ڈبے کے ہینڈل کو پکڑوں اور ایک ہاتھ میرے پائیدان پر ہو، تو میں پھر بھی اس کو سمجھاؤں گا کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرو، مخلوق کی خدمت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت صحابہ میں بھی بے پناہ تھی، عروج پہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، آپ کے گرد صحابہ کرام جمع تھے، پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے، لے کے منہ پہ لگاتے، سینے پہ لگاتے، پی جاتے اور اپنی اس محبت کا اظہار کرتے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور صحابہ کا فرمان ہے کہ جب آپ مسکراتے تو ایسے لگتا کہ 14ویں کا چاند آپ کے چہرے پر اتر آئے، اور اسی لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سب نے کہا کہ یہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو وہ عمل نہ بتاؤں جس سے تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہو جائے؟ آپ نے فرمایا کہ سچائی اختیار کرو، میری اتباع اور میری اطاعت کرو۔ میں اور آپ سوچیں کہ یہ دو الفاظ ہیں کہ جس میں انسان کی اہل ایمان کی پوری زندگی سمیٹ کے رکھ دی گئی۔ ہم کس قدر سچائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ہم کس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں اپنی زندگی، اپنی اولاد، اپنے خاندان اور اپنے تمام معاملات کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جماعت اسلامی ہے، یہ منصوبہ عمل بناتی ہے، طویل المیعاد منصوبہ بناتی ہے، اور دعوت کے لیے، خدمت کے لیے،
انقلاب کے لیے، لوگوں تک پہنچنے کے لیے، لوگوں کو قائل کرنے کے لیے الحمدللہ یہ جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا، اس کی کمیٹیاں مسلسل کام کرتی ہیں، یہ معاملہ طے ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سالانہ منصوبہ بنتا ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے جماعت اسلامی کا 2018 میں تشکیل پانے والا طویل المیعاد منصوبہ پڑھا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ کو ہاتھ تو کھڑا کر۔ الحمدللہ کوئی بھی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اصل بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کسی بھی معاملے میں کوئی غافل نہیں رہتی، کسی بھی معاملے میں چیزوں کا نوٹس لیے بغیر نہیں رہتی۔ اگر جلسے کرتی ہے، احتجاج کرتی ہے، تحریک چلاتی ہے، دھرنے دیتی ہے، عوام کے مسائل پر آواز اٹھاتی ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یک لخت کو یہ خواب آیا ہے اور یک لخت کسی امیر صاحب کا یہ شوق چڑھا ہے یا یک لخت کسی کو یہ ایک بات آئی ہے۔ یہ پورا ہمارا منصوبہ عمل میں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ ہم نے کس طرح ساری چیزوں کو ترتیب دینا ہے اور کس طریقے سے آواز اٹھانا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ترجمان القرآن ہے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آغاز کیا، اور ان کی تحریریں اسی میں جو آئیں وہی جماعت اسلامی کی تشکیل کا ذریعہ بنی، اور ایک طویل مدت سے ذہن سازی اور ذہنوں کی بنتی کو ٹھیک کرنا اور اندرونی طور پر ایک اطمینان، ذوق اور شوق کو قائم رکھنا، یہ ترجمان القرآن ہی ایک ذریعہ ہے۔ اسے بھی پڑھیں، اس کے بھی آپ خریدار بنیں، اسے بھی لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح اضلاع کے ذمہ داران موجود ہیں، ہر سطح کے ذمہ داران موجود ہیں۔ سال میں 2 مرتبہ مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہوتا ہے، اور اس میں غور و فکر کے بعد اس کی قراردادوں کے موضوعات طے ہوتے ہیں، اور اسی لیے طے ہوتے ہیں کہ معاشرے میں کیا حالات ہیں اور جماعت اسلامی کے اس پالیسی ساز ادارے کا جماعت کے ارکان اور کارکنان کے لیے کیا رہنمائی ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ محض ایک کالم سے متاثر نہ ہوا کر، محض ایک اینکر کی بات سے متاثر نہ ہوا۔ یہ تو میڈیا ایک بالکل ایک ہائی جیک میزا ہے اور ایک سوچے سمجھے طریقے کے ساتھ ہے۔ میں ایک مرتبہ کرنٹ افیئرز کے ایک بڑے اینکر کے ساتھ پروگرام میں تھا، اور وہ کان کے اندر بھی وہ ایک لگایا ہوتا جہاں سے پیچھے سے ان کو ڈائریکشن آتی، بات کچھ ہو رہی ہوتی، یک لخت بدل جاتے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ بات کچھ ہوتی ہے اس کا سلسلہ کچھ اور کر لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حقیقت میں بلوچ صاحب ہمارے یہ پروگرام سپانسرڈ ہوتے ہیں، این جی اوز کے سپانسرڈ ہوتے ہیں، عالمی استعماری قوتوں کے سپانسرڈ ہوتے ہیں۔ ہم آپ کی بات سنیں یا اپنے ادارے کی کمائی کو دیکھیں اور اپنے ادارے کے وسائل کو دیکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اخبار نہیں پڑھنا چاہیے، کالم پڑھنا چاہیے، کرنٹ افیئرز کے پروگرام دیکھنے چاہیے، لیکن گھائل نہیں ہونا چاہیے، اور ان کی بات کو سن کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے جماعت اسلامی کچھ نہیں کر رہی، اسے اساں بالکل غافل ہیں، ایسا کو پتہ ہی کاکدہ نہیں۔ حقیقت میں ہر چیز جماعت اسلامی کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تنظیم اپنے ایک لگے بندے طریقوں پہ رہتی ہے، لیکن جو حالات ہیں اس کے مطابق ذہن ہے، اس کے متعلق جو لوگوں کے اطوار بنتے ہیں، اس کے مطابق جماعت اسلامی جو حکمت عملی بناتی ہے، ہم اسے لوگوں تک منتقل کرنے میں کامیاب نہیں ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سد باب یہی ہے کہ جماعت اسلامی جو چیزیں طے کر لیتی ہے اسے کارکن تک پہنچنا چاہیے اور ان پر عمل درآمد ہونا۔ اسی طرح ہم نے پالیسی طے کر لی کہ اب جماعت اسلامی نے ایک طویل مدت کے لیے سیاست میں، انتخاب میں الحمدللہ اپنی بنیاد پر الیکشن لڑنا ہے، اپنے ترازو نشان پر لڑنا ہے، اپنے کلمے والے پرچم کے ساتھ لڑنا ہے۔ ہماری جو ساکھ ہے، خدمت ہے، اس کی بنیاد پر ہی ہم نے عوام کو متحرک کرنا ہے۔ لیکن ذرا سا وقت ہوتا ہے وہ صحیح ساڑی پالیسی کیا ہے، صحیح اندروں آپ ڈٹھا پہ آؤں دے اتو پوچھ دے کہ ساڑی پالیسی کیا ہے۔ بابا پالیسی بالکل واضح ہے، بات بالکل واضح ہے، اور ہم نے اپنی بنیاد پہ محنت کرنی ہے۔ ہمارا ہدف ہے کہ ہم رفتہ رفتہ اپنے ووٹ بینک کو بڑھائیں، اپنی تنظیم کے نیٹ ورک کو بڑھائیں، اور اسی طریقے سے
2024 کے الیکشن میں ہمارا ادب تھا کہ ہمیں 50 لاکھ ووٹ حاصل کرنے ہیں، ہم 26 لاکھ ووٹ حاصل کر سکے۔ ماضی کی نسبت میں ہم نے 2.5 گنا زیادہ ووٹ حاصل کر لیے، لیکن اگر ہم یکسوئی کے ساتھ کام کرتے رہتے تو یہ 50 لاکھ ووٹ کا ووٹ بینک بنا لیتے تو آج جماعت اسلامی سیاسی طور پر بہت آگے بڑھ چکی۔ اب آئندہ 5 سال کے بعد پھر انتخاب آئے گا، انشاءاللہ آپ اپنی بنیاد پر ہوں گے، اس پورے عرصے کا پورا تحرک موجود ہے، لیکن اپنی حکمت عملی کے مطابق ہم اس طے شدہ ووٹ بینک کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جب ووٹ بینک بڑھتا ہے، جب پورے ملک میں ووٹ بینک کی طاقت بڑھتی ہے، اسی کے نتیجے میں سیٹیں بھی آ جاتی ہیں، اسی کے نتیجے میں ہمارا پورا انتخابی نتیجہ بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ اسی چیز کو پیش نظر رکھیں کہ اب اتحادوں کی سیاست ناکام ہے، اتحاد بے نتیجہ ہے۔ اتحاد بنتے ہیں، لوگوں کے عزائم بڑے بلند ہوتے ہیں، لیکن جب اس کے پارٹنر ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ دیکھیں کہ حال ہی میں پی ڈی ایم کا کیا حال ہوا ہے، عمران خان کی اتحادی حکومت کا کیا حال ہوا ہے، آج کی اتحادی حکومت میں کیسے جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے اور سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ بالادست ہو گئی ہے۔ یہ صرف اپنے جھنڈے اور اپنے کار اور اپنے پروٹوکول اور اپنی مفت خوریوں پر راضی ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ ان حالات کی صورت میں آپ کو آگے بڑھنا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی بحران ختم ہو، ہم چاہتے ہیں کہ قومی سیاسی ڈائلاگ ہونا چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ قومی ترجیحات کے کم از کم ایجنڈے پر قومی قیادت کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم قائدین سے ملتے ہیں، سیاسی جماعتوں سے ملتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر کوئی آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے ہم خود اہتمام کریں، کوئی ہمیں مدعو کرے، ہم شریک ہوتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں۔ کل بھی قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما اسد قیصر صاحب نے مجھے فون کیا کہ ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان اور دیگر جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، اور ہم نے طے کیا ہے کہ 31 جولائی اور 1 اگست کو ہم اسلام آباد میں ایک آل پارٹیز کانفرنس 2 دن کی منعقد کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی اور آپ بھی ہماری اس کانفرنس میں شریک ہوں، پھر وہ مزید تفصیل بھی بتائیں گے اور مستقبل کے بارے میں وہ چیز بتائیں گے۔ اگر تفصیلات کوئی ہمارے سامنے آتی ہے یقیناً ہم اس پر غور کریں گے، لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے پالیسی ہماری طے شدہ ہے۔ ملک کو سیاسی بحرانوں سے نکالنے کے لیے، بند گلی سے نکالنے کے لیے یہ رابطے اور یہ تعلقات جو ہیں یہ پاکستان کی سیاست کا حصہ ہے، لیکن سیاست ذاتی انتقام بن جائے، سیاست جو ہے کہ ایک دوسرے سے کٹی کرنے کا نام بن جائے، اور سیاست ایک دوسرے کو عدم برداشت کا ذریعہ بنا دیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کا کہتے تھے وہ صحیح بڑی سدھی گال کریں دے، متھے تے مان کے لگ دیے، سینے تے ٹھا کر کے لگ دیے۔ لوگ بیچارے دیوانے ہو گئے، اپنے کارکنوں کو بھی کیا حال کر دیا، اپنی پارٹی کا کیا حال کر لیا۔ پاپولیرٹی اپنی جگہ ہے، جو پاپولیرٹی اپنی سیاست کو کسی منزل تک نہ پہنچا سکے وہ پاپولیرٹی پھر اپنی پاپولیرٹی نہیں رہتی۔ یہی 9 مئی سے پہلے کچھ دن پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، میں نے ان کو ہمیشہ اسمبلی میں بھی ذاتی طور پر بھی کہتا تھا کہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، پاپولیرٹی دی ہے، اپنی زبان سے دوسروں کی پگڑی نہ اچھالا کر، قومی قیادت پر یہ جو تانا بازی ہے یہ نہ کیا کرے۔ لیکن میں نے ان سے کہا کہ آپ پاپولیرٹی کی انتہا پر ہیں اور اس کے راستے کی بڑی رکاوٹیں موجود ہیں۔ اس مقبولیت کی طاقت کے ساتھ اگر آپ محفوظ طریقے سے انتخاب کی دہلیز پر نہیں پہنچیں گے تو یہ آپ کا نقصان نہیں، یہ پاکستان کی سیاست کا مجموعی نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے سیاست اسی بالغ نظری کا نام ہوتا ہے کہ بند گلی میں نہ جانے دیا جائے، ڈائلاگ کے ذریعے راستہ نکالا جائے۔ قومی اتحاد کی تحریک تھی، بھٹو اور قومی اتحاد کے قائدین اکٹھے اور مل بیٹھے اور بالآخر مذاکرات ایک کامیابی کی صورت میں پہنچے، لیکن بھٹو نے عمل درآمد میں ذرا سی بھی تاخیر کی اور پاکستان ایک طویل مارشل لا کا شکار ہو گیا۔ اور آج بھی اگر سیاستدان اپنی اس ضد انا اور ہٹ درمی کو نہیں چھوڑیں گے پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہ سکتا۔
پھر ہر ایک کو ایک بڑی طویل جدوجہد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے آخر میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس پورے مجموعی تناظر میں اپنے ان تمام معاملات کو اپنے پیش نظر رکھ کے اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تربیت گاہ میں آپ کی آمد کو بابرکت بنا دے، اور یہاں ہمارے شعبہ تربیت جو ہے بہت محنت کرتے ہیں، جی میں ورکر کو تربیت گاہ تے گہنا آمنا کوئی سوکھا کام نہیں، اوے مربین کو بھی پکڑنا کوئی سوکھا کام نہیں ہوتا، چمٹے نال پکڑ کے گہنا یہ تو سنبھلے ہوئے نا بیچارے، اور منصورے چاہ کے نوڑ کتنا ہوئے سن، زیادہ پریشان نہ ہے، بڑے سیانے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔